بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور جنگ کربلا، پارٹ 1۔ مدینہ سے مکہ تک شاہ مظلومہ کا سفر۔ مرحوم شیخ مفید الارشاد میں نقل فرمایا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 29 رجب کو آدھی رات کے وقت مدینہ سے نکلے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے خارج ہوئے تو ملائکہ کے گروہ در گروہ ملاقات کے لیے آئے، جن کے ہاتھوں میں جنگ کا اسلحہ تھا، بہشتی اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سلام کے بعد عرض کیا، اے مخلوق خدا پر حجت خدا، ہم نے چند مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی مدد کی ہے، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میری اور تمہاری ملاقات محل قبر پر ہوگی، اور وہ ایسی زمین ہے جہاں میں شہید ہوں گا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچوں تو وہاں آنا۔ انہوں نے عرض کیا، اے حجت خدا، اب کیا حکم ہے کہ ہم اطاعت کریں، اور اگر دشمن سے کوئی خطرہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، وہ مجھ پر راہ نہیں پا سکتے اور نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ میں اس زمین میں پہنچ جاؤں۔ پس مومن جنوں کے گرد محضر امام میں آئے اور عرض کیا، اے سردار، ہم آپ کے شیعہ اور مددگار ہیں، آپ حکم فرمائیں تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ اگر دشمن ہیں تو اشارہ فرمائیں کہ ان کا شر تم سے دور کر دیں، اور ان کو ہم کافی ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو خدا جزائے خیر دے، کیا یہ کتاب میری جد پر نازل ہوئی ہے، اسے نہیں پڑھا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اپنی جگہ پر رہوں تو اس بدطینت مخلوق کا امتحان کیسے ہوگا، اور کربلا کی قبر میں کون سوئے گا؟ حالانکہ وہ قبروں حول خوارز کے دن خدا نے میرے لیے بنائی ہیں اور شیعوں کی پناہ گاہ بنائی ہیں۔ میں روزے عاشوراء کے آخر میں قتل ہو جاؤں گا، میرے بعد میرے اہل اور قریبیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، اور میرے سر کو یزید کے لیے لے جائیں گے۔ جنوں نے کہا، اے حبیب خدا، ہمیں خدا ذات کی قسم، اگر آپ کا حکم واجب الاطاعت نہ ہوتا اور رب کے فرمان کی مخالف جائز ہوتی تو آپ کے تمام دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں تم سے زیادہ دشمنوں پر قادر ہوں، لیکن ہم اپنی قدرت اور توانائی کو استعمال نہیں کریں گے، تاکہ جو شخص برباد ہو تو دلیل سے ہو، اور جو شخص زندہ ہو تو دلیل سے ہو۔ صاحب مالی السبتین نے امام علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والے مردوں، بچوں اور خواتین کی تفصیل لکھی ہے۔ حضرت کی 12 بہنیں: حضرت زینب علیہ السلام کبریٰ بنت امیر المومنین علیہ السلام اور بنت فاطمۃ الزہرا، حضرت زینب صغریٰ بنت امیر المومنین فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کی کنیت ام کلثوم ہے، حضرت ختیجہ جن کی ماں ام ولد تھیں، یہ عبد الرحمن بن عقیل کی زوجہ تھیں، ان کے 2 بیٹے تھے۔ سعد اور عقیل کے مقتل شویکی کے مطابق امام کی شہادت کے بعد جب دشمنوں نے خیام پر ہجوم اور حملہ کیا تو دونوں بچے پیاس، وحشت اور دہشت کی شدت کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کا باپ کربلا کے شہداء میں سے ہے، اور ختیجہ کوفہ میں وفات پا گئیں۔ حضرت رقیہ علیہ السلام کبریٰ جو مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں، ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد تھے، اور ایک بیٹی عاتقہ تھیں۔ یہ دونوں لڑکے کربلا میں شہید ہو گئے، اور جناب عاتقہ 7 سال کی تھیں، جو امام کی شہادت کے بعد تاراج خیام کے وقت گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گئیں۔ حضرت ام ہانی جن کی ماں ام ولد تھیں، یہ عبداللہ اکبر بن عقیل کی زوجہ تھیں، ان کا بیٹا بنام عبداللہ تھا۔ حضرت رملہ کبریٰ جن کی ماں ام مسعود بنت عروۃ الوثقیٰ تھیں، یہ عبد الرحمن اوس بن عقیل کی زوجہ تھیں، ان کی بیٹی ام عقیل تھی۔ حضرت رقیہ صغریٰ کہ ان کی ماں ام ولد تھیں، حضرت فاطمہ الصغریٰ جن کی ماں ام ولد تھیں، یہ ابو سعید بن عقیل کی بیوی تھیں، ان کی ایک دختر بنام حمیدہ اور ایک بیٹا محمد ہے۔ محمد 7 سال کے تھے، جو اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام کے خاک پر گرنے کے بعد ایک ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔
حضرت خدیجہ صغریٰ کے جن کی ماں ام ولد تھیں اور یہ عبداللہ اوست بن عقیل کی زوجہ تھیں، ان کی اولاد نہ تھی۔ حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، بعض علماء نے حضرت جمانہ کا اضافہ بھی کیا ہے جن کی کنیت ام جعفر تھی۔ یہ 13 خواتین حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہنیں تھیں جو امام علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے نکلیں۔ امام علیہ السلام کے جو بھائی کربلا آئے ان کی تعداد 9 ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس علی بن ابی طالب، حضرت عثمان بن علی ابن ابی طالب، حضرت جعفر بن علی ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن علی ابن ابی طالب۔ یہ 4 بھائی امام علیہ السلام کے پدری بھائی تھے جن کی والدہ حضرت فاطمہ بن حسام بن خالد بن ربی بن عامر ہیں۔ ان کی کنیت ام المنین ہے۔ جناب محمد اصغر بن علی بن ابی طالب، جناب بکر بن علی بن ابی طالب، ان کی ماں جناب لیلہ بنت مسعود دارالأمیہ تھیں اور وہ اپنے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ کربلا آئیں۔ جناب عمر بن علی بن ابی طالب لقب اطراف ہے، ان کی ماں صحبہ صابلیہ تھیں۔ ان 2 کی ماں جناب لیلہ بنت مسعود رمیہ تھیں، وہ اپنے ان 2 بیٹوں کے ساتھ کربلا آئیں۔ جناب عمر بن علی بن ابی طالب لقب اطراف ہے، ان کی ماں صحبیہ صابلیہ تھیں جن کی کنیت ام حبیب ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا آئیں۔ جناب عون بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، ان کی ماں اسماء بنت امیس تھیں، اسماء مدینہ میں رہیں۔ جناب محمد اوست بن علی بن ابی طالب، ان کی ماں امامہ بنت ابی عاص تھیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا آئیں۔ یہ 9 کے اشخاص امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر۔ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے سے سفر ہے۔ سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے۔ گلے چاک گریباں ہیں صبا خاک بسر ہے، گلے روز صفتے غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلے دستہ کھڑے ہیں۔ رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں، باہم ہر قلب جزی ہیں تو ہر ایک چشم ہے پرنم۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گھر جس میں نہیں ماتم گل، کہ چلا دلبر مخدوم عالم۔ خدام کھڑے پیٹتے تھے قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، روزے پر اداس ہے رسول عربی کے۔ تمام لوگوں کے آمادہ سفر ہو جانے کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا تو 250 گھوڑوں یا 250 اونٹوں کا بندوبست کریں۔ ان میں 70 اونٹ سامان سفر، خیمے اور غذا وغیرہ کے لیے مخصوص تھے اور 40 اونٹ برتنوں دیگوں اغذیہ کے لیے مختص کیے گئے۔ 3 اونٹ پانی کی مشکیں اٹھانے کے لیے اور 12 اونٹ درہم اور دینار، زیور و آلات، لباس و خواب وغیرہ کے لیے خاص تھے۔ پھر 50 اونٹ جن پر کجاوے رکھے گئے تھے، ان کو بٹھایا گیا کہ مخدرات، عصمت، بچوں، غلاموں، خدمتگاروں، کنیزوں کو سوار کیا جا سکے، اور باقی اونٹوں پر دیگر سامان و اسباب لازم وغیرہ باندھا گیا۔ جب سامان باندھے گئے اور مخملوں میں بیٹھنے والی سواریاں بیٹھ گئیں اور پورا کارواں روانگی کے لیے آمادہ ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام آخری وداع کے لیے جد امجد کی قبر اور بھائی